के नाम से हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हम तुझे वेलकम करते हैं। ऐ खुदा के पाक रूह, हम नहीं चाहते कि तेरा रूह इस जगह पर ही जुम्बश करे, बल्कि हम तुझे अपने दिलों में वेलकम करते हैं। यीशु के नाम में अपने सोचो ख्यालों पर तुझे वेलकम करते हैं, यीशु के नाम से हालेलुया, ओ यीशु के नाम से हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स, हम तुझे वेलकम करते हैं। हम तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कहे और जो कुछ उसमें है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। मेरी जान को बीमारियों से बचाता है, मेरी जान को हलाकत से आजाद करता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ ऐ खुदा। ऐ बादशाह, तू हमारे सर पर रहमत और शफकत का ताज रखता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। तो हमें अच्छी अच्छी चीजों से और नेमतों से आसूदा करता है, हम तेरा शुक्र करते हैं माँ। हम तेरे रूह कुद्स के लिए तेरी ताज़ीम करते हैं, इस लम्हे के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हम तेरे रूह कुद्स से तेरे कलाम को, तेरी बातों को, तेरे जलाली हाथ को अपनी जिंदगी में जानना और पाना चाहते हैं खुदा। खुदा आज हमसे बोल, हमसे हम कलाम, हमारी सोचों को, ख्यालों को है खुदा पाक करे खुदा। इन पाक अयाम में है खुदा, इन रोजों के अयाम में है खुदा, हमारी कुव्वत, हमारी ढाल, हमारा जोर, हमारी सिपर बन जाना है खुदा। जैसे खुदावंद तू बियाबान में खुदावंद हमारे लिए भूखा और प्यासा रहा, ताकि हम जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। हम तेरा शुक्र करते हैं ओ खुदा, तेरी ताज़ीम करते हैं। रिबंदा के वसीला से हमसे हम कलाम यीशु के नाम से और अपने कलाम के नए और उम्दा भेदों से हमें भरना, सेर और असुदा करना है खुदा। हमें सुनने वाले कान, अमल करने वाला दिल और जिंदगी अता फरमाया खुदा। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड। कैसे हैं आप सब लोग? प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, और खुदा के कलाम में लिखा है कि हर बात में क्या रहो? खुश रहो। आमीन आमीन। और हमने पिछले संडे सीखा था कि जो इब्लीस है वो क्या करके बैठा है? नकब डे की इबादत में जाते हैं या इसको मनाते हैं, और एक बड़ी जबरदस्त ज़ील के साथ, एक बड़ी ही इंजॉयमेंट के साथ हम शुरू करते हैं इस बात को। और हम एक बात ये भी है कि इस दिन के बाद, इस दिन जो है वो हमारा रोजे शुरू हो जाते हैं, हम रोजों के अयाम में दाखिल होते हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी बात जो सीखने की है, जो ऐश है, जो राख है, वो सिंबल है दो चीजों, वो दो बातों को की तरफ हमारी निशानदही करता है, या हमें पॉइंट आउट करता है। दो बातें, पहली बात वो है, ये है डेथ, मौत, और दूसरी जो बात है वो है रिपेंटेंस। ठीक है जी? पहली बात मौत और दूसरी बात रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मीन रुख बदल लेना, क्या अपने किसी बात से इनकारी करना, तौबा करना, रुजू ले आना, रुख बदल लेना, डायरेक्शन बदल लेनी। और हमारी टीचर अक्सर कहती हैं कि रिपेंटेंस के मतलब ये नहीं है कि तुसी एक पॉइंट तक लो तो घूम जाओ, लेकिन वापस आप उसी जगह पर आके खड़े हो जाओ। रिपेंटेंस का मतलब है 180 डिग्री का एंगल चेंज करा। मीन्स अगर मैं इस डायरेक्शन में हूं तो मेरी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। इसका मतलब है रिपेंटेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर जाना, वो रिपेंटेंस है। और आज हम इन दो बातों के ताल्लुक से सीखेंगे। सबसे पहली बात जो मैंने आपसे बयान की वो है डेथ, मौत। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और इससे पहले भी कई बार बता चुका हूं, जो वर्ड मौत है
وہ خدا کے پلان میں نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. جو موت کا لفظ ہے یا جو ڈیتھ ہے وہ خدا کے منصوبہ میں نہیں تھی. اور موت کس کے وسیلہ سے آئی ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ جی گناہ کے وسیلہ سے. اور گناہ کس نے کیا ہے؟ آدم نے گناہ کیا ہے. آدم اور حوا نے گناہ کیا ہے اور موت کا جو ہے وہ جنم ہوا ہے. اور ڈیتھ کے تعلق سے اگر ہم سیکھیں گے تو ڈیتھ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سیپریشن. ٹھیک ہے جی. ایسا ہی ہے اگر ہمارے درمیان ہمارا کوئی ریلیٹیو یا ہمارے کوئی بہت ہی عزیز و قارب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں. وہ ہم سے الگ کر دیا جاتا ہے, سیپریٹ ہو جاتا ہے. اور خدا کے حضور میں, خدا کے کلام میں there are two types of death. پہلی ڈیتھ ہے وہ ہے spiritual death. ٹھیک ہے, روحانی موت. اور خدا کے کلام کے موافق جو موت ہے. اور دوسری جو موت ہے وہ ہے فزیکل ڈیتھ, جو ہم بدنی طور پر مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹو ٹائپس آف ڈیتھس ہیں. اور ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے سیکھا تھا کہ جو موت جو آئی وہ کس کے وسیلہ سے زمین پر آئی, یا اس ورڈ کا, اس موت لفظ کا جو جنم ہوا وہ گناہ کے وسیلہ سے جنم ہوا. اور خدا کے پلان میں موت نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. خدا کے کلام میں لکھا کیا ہے؟ جب آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ زمین پر کیا تھی؟ تاریکی تھی. ٹھیک ہے. اور خدا نے نظر کی اور خدا نے اس تاریکی کے اندر کیا چمکایا؟ نور چمکایا. آمین. میرے ساتھ رہیے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نئے اقدام میں دیکھیں, ٹھیک ہے, جیمز اس کا دوسرا باب اور اس کی 26ویں آیت میں دیکھیں تو وہ جیمز کہتا ہے کہ باڈی وداؤٹ اسپرٹ از ڈیتھ. اگر ہماری اس باڈی میں سے روح نکال دی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم مر جائیں گے. ایسے ہی تو خدا نے کیا کیا تھا؟ مٹی کا ایک پتلا بنایا تھا اور کیا کیا تھا خدا نے؟ اپنا دم اس میں پھونکا تھا. اور کلام کیا کہتا ہے؟ وہ کیا ہو گیا؟ جیتی جان ہو گیا. آمین. لیکن موت نافرمانی کے تعلق سے پیدا ہوئی, نافرمانی ہوئی ہے. اور ہماری کرسچن لائف کے اندر جو موت کا ایک پہلو ہے وہ بڑا ہی میٹر کرتا ہے. لوگ حیران ہیں, لوگ پریشان ہیں, دوسرے مذاہب کے لوگ, کہ اپنی ابدی خلاصی کے لیے, ابدی نجات کے لیے وہ بڑی ہی تپسیاں کرتے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ ایک انڈیا کے اندر ایک بہت ہی بزرگ آدمی ہے, وہ کئی سالوں سے نہایا نہیں ہے, اس نے بال ہی نہیں کاٹے, اس نے اپنے نیلز ہی نہیں کاٹے, اور وہ ایک گڑھے کے اندر کھڑا ہے, کنٹینیوسلی کھڑا ہے اپنی نجات کے لیے. وہ اپنی جو موت ہے اسے دیکھ رہا ہے, اور وہ اپنی اس موت کو دیکھتا ہوا اپنے اس آئندہ آنے والے سفر کو سیکیور کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک کرسچن واک کے اندر, ایک کرسچن لائف کے اندر موت کا کنسپٹ جو ہے وہ خدا نے زندگی میں بدل دیا. آمین. آمین. کیسی خوبصورت بات ہے کہ آج خدا کے کلام میں جو مسیحی لوگ ہیں, اور ہم اس بات کو جانتے ہیں, اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا؟ ہاللیلویا. اس نے موت اور قبر پر کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے. آمین. اور اگر ہم پیدائشی کتاب میں
اور اس کے تیسرے باب اور اس کی 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا نے اپنے منہ سے آدم سے کہا تھا کہ تو اپنے پسینے کی کمائی کھائے گا، اور یہ اس وقت تک ہوگا جب تک تو دوبارہ سے خاک میں نہ لوٹ جائے. تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹ جائے گا. یہ خدا نے کہا تھا، یہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں. لیکن خدا چاہتا تھا کہ اس کے لوگ اس کے ہو جائیں. آمین. خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے لیے بنایا تھا. آمین. خدا نے ہمیں اس لیے بنایا تھا کہ ہم اس کے کہلائے جائیں. آمین. اور ہم نے گزرے دنوں میں سیکھا تھا نیو ایئر کی عبادت میں، وہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے، میں نے تمہیں سپنے لیے بنایا ہے. اور پھر خدا نے اس موت کے لیے، جو جہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں، موت ایک ایسی جگہ ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، جہاں خوشحالی نہیں ہے، شادمانی نہیں ہے، سیڈنس ہے، لانگ سفرنگ ہے، جہاں تکلیف ہے، دکھ ہے. لیکن خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ اس موت کا مزہ چکھیں. آمین. تو خدا اپنے لوگوں کے لیے ریپینٹنس، معافی کا موقع بخشتا ہے، مخلصی کا موقع بخشتا ہے. کیونکہ خدا نے ہمارے اندر کیا پھونکا ہے؟ دم پھونکا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ، میرے بیٹے، میری بیٹیاں زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آمین. آمین. اور خدا نے بارہا پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک بارہا کوشش کی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جائے، کوئی کام ایسا ہو جائے جو میرے لوگوں کے لیے ابدی خلاصی کا باعث بن جائے. آمین. کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی ایسا اقدام ہو جائے، کوئی ایسا ایک نیا کام میں اپنے لوگوں کے لیے کر دوں کہ ان کی لائف کے اندر ابدی نجات کا کام ہو جائے. یہ اس موت کے جوئے میں سے چھڑا لیے جائے، ان کو ریپچر کر لیا جائے، ان کو دوبارہ سے ریسٹور کر لیا جائے، ریکور کر لیا جائے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ریسٹور ہو جائیں. آمین. اور میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا جب ہم پرستش کر رہے تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے پہلے کیا کی ہے؟ خدا نے محبت کی ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں سے حزقیہ بادشاہ، ٹھیک ہے، اور یسایہ سے خدا کلام کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ جا تو بادشاہ سے کہہ دے کہ تیرے ایام جو ہیں وہ پورے ہونے کو ہیں، تو ایسا سخت بیمار پڑے گا کہ تو مر جائے گا. اور نبی جو ہے وہ بادشاہ کو خدا کا پیغام چاہ کے سنا دیتے ہیں. اور میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ریپینٹنس جو ہے وہ ایک ڈائریکشن سے دوسری ڈائریکشن پہ رخ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر بادشاہ اپنی موت کو، ٹھیک ہے جی، اپنی سیڈنس کو خوشی میں تبدیل کرے گا. کیسے؟ وہ خدا کے حضور میں کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا اور وہ زار زار رویا خدا کے حضور میں. اس نے دعا کی، اس نے اقدام کیا ہے، اس نے ایک سٹیپ لیا ہے، اس نے اپنا رخ بدل لیا ہے، اپنی ڈائریکشن بدل لی ہے تاکہ وہ خدا سے زندگی کو حاصل کر لے. آمین. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارا خدا، میرا خدا جو ہے وہ زندگی کا خدا ہے، وہ موت کا خدا نہیں ہے، وہ تاریکی کا خدا نہیں ہے، وہ خوشحالی کا خدا ہے، وہ نجات کا خدا ہے، وہ ایک نئے کام کا خدا ہے.
وہ جانتا ہے اس بات کو، اور وہ اس بات کو بھی جانتا تھا کہ میرے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں، میرے اندر بھی کچھ غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، میرے اندر بھی کچھ پرابلمز ہیں، جس کی وجہ سے آج خدا نے میرے دنوں کو گن لیا ہے، میرے ایام اس کی نظر میں پورے ہونے کو ہیں۔ وہ جان گیا ہے اس بات کو، اور اس نے ریپینٹ کیا ہے، اس نے اپنا رخ بدل لیا ہے، اس نے اپنی سمت بدل لی ہے، اس نے اپنی ڈائریکشن بدل لی ہے، اس نے اپنا لائف سٹائل بدل لیا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابھی نبی شہر سے باہر ہی نہ نکلا تھا، نبی شہر کے پھاٹکوں تک نہ پہنچا تھا تو خدا کا منصوبہ بدل گیا۔ آمین، ہاللیلویا۔ کیسا خدا ہے ہمارا، اپنا منصوبہ بدل دیتا ہے اپنے لوگوں کے۔ ہاللیلویا۔ کلام میں تو لکھا ہے کہ وہ جو بات کر دیتا ہے وہ اس سے بدلتا نہیں ہے، ٹلتا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کی نجات کے لیے، اپنے لوگوں کی مخلصی کے لیے، وہ اپنے لوگوں کے کفارہ کے لیے اس نے اپنا منصوبہ بدل لیا۔ اور خدا نے یہ سایہ سے کلام کیا ہے کہ جا بادشاہ سے دوبارہ جا، اسے کہہ دے کہ تیری دعا خدا نے سن لی ہے، اور خدا نے تیری 15 دنوں کی بجائے تجھے 15 برس اور بخش دیے ہیں۔ آمین، آمین، ہاللیلویا۔ کیسی خوبصورت بات۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی ہے، ہون میں بچانا نہیں، تو کیا ہوگا؟ میں تو چلانا شروع کر دوں گا، میرے جیسے ہر دوسرے انسان کی ڈاکٹروں کے پاس بھاگنا شروع کر دے گا، طبیبوں کے پاس بھاگے گا، ٹیسٹ کرائے گا، بلڈ ٹیسٹ کرائے گا، MRI کروائے گا، سٹی اسکین کروائے گا، باڈی چیک کرا لا کہ دیکھ سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ نہیں بھاگا، وہ جانتا تھا زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف میرے خدا کے پاس ہے۔ آمین۔ اس نے اپنی سیڈنس کو کس میں بدل دیا؟ خوشی میں بدل دیا۔ آمین۔ اس نے موت کا رخ بدل دیا۔ آمین۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کی طرف رجوع کر لیں گے، اس کی طرف رخ کر لیں گے، تو ہمارا خدا ہمارے لیے منصوبے بدل دینا والا خدا ہے۔ آمین، آمین۔ اور دوسری بات، اسی تعلق سے دیکھیں گے کہ کیسے خدا موت کو بدل کر شادمانی کر دیتا ہے۔ پہلا سلاطین اس کا 17واں باب اور اس کی 17ویں سے 24ویں آیت کے اندر ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہے الہیجہ کے تعلق سے۔ خدا کا کلام، خدا الہیجہ سے کلام کرتا ہے اپنے بندہ سے کہ تو جا، میں تجھے ایک رستہ دکھاتا ہوں اور تو اس رستے پر چل اور جا، تجھے وہاں پر ایک بیوہ عورت ملے گی اور بوڑھی عورت ملے گی، وہ تیرے لیے سارے کھانے پینے کا انتظام کرے گی۔ کلام میں لکھا ہے وہ تیری پرورش کرے گی۔ اور ویسا ہی ہوتا، وہ چاہتا ہے خدا کا خادم، اور وہ دیکھتا ہے دور سے ایک بوڑھی عورت ہے جو جنگل میں سے کچھ لکڑیاں چن رہی ہے، اور وہ اس عورت سے کہتا ہے کہ تو مجھے کچھ پینے کو دے۔ وہ عورت اس کو پینے کو دیتی ہے اور ساتھ میں اسے کہہ دیتا ہے کہ بہن جی کوئی روٹی بھی ہے جاتے ہوگی دے دو، پیاس بھی مجھے لگی ہے، بھوک بھی لگی۔ اور وہ بہن یا وہ عورت تو کہتی ہے کہ بھائی جی میرے کول تے ایک پیڑا آٹے دا ہے تو میری کپی چ تھوڑا جا تیل ہے جو آج میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ لیکن خدا کا بندہ
उसे कहता है कि जैसा मैं तुझे कह रहा हूं तो वैसा ही कर। और वो लेडी जाती है अपने घर में और वो रोटी बनाती है और खुदा के बंदा को रोटी दे देती है। और कलाम में लिखा है कि उस खुदा के बंदा ने भी रोटी खाई और उसके बेटे ने भी रोटी खाई और उस औरत ने भी रोटी खाई, और उनकी उस जो बर्तन है उसके अंदर से आटा ना खत्म हुआ और तेल ना खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि खुदा ने इस बात पर कलाम कर दिया था कि उनके कुप्पी में से तेल खत्म ना होगा और उनकी जो आटे वाली जो बर्तन है उसमें से आटा खत्म ना होगा। आमीन। यहां पर जो बात है वो क्या है? उसने एक्सेप्ट किया है, खुदा के कलाम को अडॉप्ट कर लिया, उसने बात मान ली है। वरना वो औरत के ज़हन में तो क्या था कि आज जी असी खावांगे रात दी रोटी शाम दी रोटी खावांगे ते और असी मर जावांगे भूखे, आगे हमारे पास कुछ नहीं है खाने को। लेकिन उस औरत ने खुदा के बंदा और खुदा के कलाम को सुना, एक्सेप्ट किया है, अलाउ किया है, ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम करे। उसने बात को माना है। तो क्या हुआ है? उनके घराने के अंदर से जो मौत की बात चल रही थी वो जिंदगी में तब्दील हो गई है। आमीन। और फिर अगर हम आगे की आयतें पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखी है कि कुछ ही टाइम ऐसा हुआ, वो दोनों बड़े खुशहाल हो गए। उन्होंने अपना सारा तेल बेचकर और आटा बेचकर अपना सारा कर्ज उतार लिया। और फिर क्या हुआ कि उस औरत का बेटा बहुत ही सख्त बीमार हुआ और वो मर गया। मौत आ गई इनके घर में दोबारा। और फिर वो औरत जाती है खुदा के बंदा के पास, एलिजा के पास। उसे कहती है कि तू इस वास्ते आया से कि तू मेरे गुनाह मैनू गिना दे, मेरे गुनाहों की वजह तो मेरा मुंडा मर गया। कलाम में लिखा है ऐसा। उसने कहा उससे कि तू इसलिए आया है कि तू मेरे गुनाह मुझे मुलामत करे, और मेरे गुनाहों का सबब मेरा बेटा बन गया है और वो मर गया है। और वहां भी खुदा उसके घराने में मौत को जिंदगी में बदलता है। तो कलाम में लिखा है कि एलीशा खड़ा हुआ, एलिजा खड़ा हुआ और उसने कहा कि इस बेटे को, इस बच्चे को मेरे पास इधर बाहर बरामदे में ले आओ। और वो खुदा के हुजूर में 3 बार उसने दुआ की है और उसने खुदा से कहा है कि खुदावंद इस बच्चे को तू जिंदगी बख्श दे। और उस बच्चे को जिंदगी मिल गई। आमीन। वो जिंदा हो गया। जब हम खुदा के हुजूर में झुकते हैं, कुछ उससे मांगते हैं, कुछ उससे उसके तलबगार होते हैं, कलाम में लिखा है कि तुम मांग के तो देखो, आजमा कर तो देखो, दरवाजा खटखटा कर तो देखो, ढूंढ कर तो देखो। हम ढूंढते ही नहीं, हम उसके दरवाजे तक जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। किसी जगह पे मैं भी ऐसा ही हूं, हम भी गलतियां करते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, हम मौत को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। यशवा जब जंग करने को निकला, यरू की दीवार के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने कुछ जासूस भेजे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यशवा वो तो इतने कदावर लोग हैं, वो तो हम उनके सामने टिड्डियां हैं। एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने मौत को। उन्होंने अपने खुदा के जोर को नहीं देखा कि किस तरह से खुदा हमें मुंह के मिस्र से निकाल कर लाया था। अगर आज खुदा का कलाम इस औरत के लिए है या हिजकिय्याह बादशाह के लिए खुदा मंसूबे बदल सकता है, तो खुदा आपके और मेरे लिए भी अपने प्लान्स बदल सकता है। आमीन। आमीन। हम इस बात से वाकिफ हैं कि हमारा खुदा जो है अपने लोगों के लिए जंग करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो आए क्यों ना हम जोरदार तालियां बजाएं अपने खुदावन के लिए, उसके कुदरत, उसके कलाम, उसकी जिंदगी के लिए कि वो अपने लोगों से प्यार करता है। आमीन।
لوٹنا تو ہے ہم نے، ہم خاک ہیں اور خاک میں ہی لوٹنا ہے، لیکن مین مقصد کیا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت کے وارث بنے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے نام آب حیات کی کتاب میں لکھے گئے ہیں کہ نہیں؟ یہ میٹر کرتا ہے۔ کیا ہم اس تخت کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرے ہیں؟ یا خدا کے کلام کے مطابق جو خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا لباس بخشوں گا، کیا ہم اس لباس کو پہننے کے قابل ہیں؟ وقت صرف اور صرف ہمیں ایک کام کیا کرنا ہے، اپنی سمت بدلنا، that's all، کچھ نہیں کرنا۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے سب کچھ کرنا ہے، آمین۔ خدا نے ہمارے لیے سب کچھ کرنا ہے، اور جو آخری کلمہ اس نے کہا it is finished، تمام everything، کوئی بھی ایسا چیز نہیں رہ گئی جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے نہ کی۔ آمین آمین۔ اور وقت صرف اور صرف وقت ہمیں یہ کرنا ہے کہ اسے کلام کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ جب اسے ہم الاؤ کر لیں تو پھر ایک نیا کام ہوگا ہمارے پاس۔ آمین۔ خدا ہمیں برکتیں بھی دے گا، آمین، اور پھر ہم اس کی فیملی کا بھی حصہ بن جائیں گے۔ آمین۔ مسیحی گھرانے میں پیدا ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی فیملی کا حصہ بن گئے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جی میرے پیرنٹس نے جب میں چھوٹا سا تھا چرچ میں جا کے اعتراف کر لیا، جی یہ چرچ بھی آئے گا، سارے اچھے کام بھی کرے گا، ساری گلا کرے گا، کرے گی۔ یہ اس کے پیرنٹس نے کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ایکسپٹ کیا ہے خدا کو؟ آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ خدا کے ساتھ کتنے وفادار ہیں؟ آپ کتنے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں الاؤ کرتے ہیں؟ آپ کے پیرنٹس یا آپ کے دادا دادی کا یا کسی کا کوئی ایسا